لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں رہیں، جانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی۔ یعنی مومن بندہ نہ کسی کی جان پر ہاتھ ڈالے نہ کسی کے مال پر ہاتھ ڈالے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پریکٹیکلی طور پر حضور نے جب کر کے بتایا تو صحابہ کا ایمان پختہ ہو گیا۔ پختہ تو تھا ہی، مزید پختگی پیدا ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینے جا رہے تھے تو دشمنوں کا مال بھی حضور کے پاس موجود تھا، لیکن قربان جائیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صرف تعلیم ہی نہیں دی تھی بلکہ عمل کر کے بتایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا یہ فلاں کا مال ہے دے کر کے آنا، فلاں کا مال ہے دے کر کے آنا۔ دنیا کہنے پر مجبور ہے کہ دشمنوں سے ایسا سلوک کرنے والا اگر کوئی روئے زمین پر پیدا ہوا ہے تو وہ صرف محمد عربی پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک، آج تو قید کا تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ قیدیوں کا لباس، قیدیوں کی خوراک، قیدیوں کا رہنا سہنا اور قیدیوں کی زندگی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس تصور سے جرائم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب کسی مجرم کو قید کیا جاتا ہے تو ٹارچر کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اذیتیں دی جاتی ہیں، بھوکا رکھا جاتا ہے۔ لیکن اے امن کے دائی رسول اعظم آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے جو قیدیوں سے سلوک کی تعلیم عطا فرمائی، دنیا میں کہیں بھی کوئی سربراہ مملکت ایسی تعلیم عطا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ابو عزیز رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے موقع پر دشمنوں کی جانب سے علم اٹھانے والے تھے۔ پہلا معرکہ، علم بردار تھے وہ دشمنوں کی طرف سے، قیدی بنا لیے گئے۔ اب وہ اپنی قید کی زندگی کی داستان خود بیان کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قیدیوں کے ساتھ سلوک کی کیسی تعلیم عطا فرمائی تھی۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا جو تم کھاتے ہو ویسا ہی قیدیوں کو کھلانا، جو تم پہنتے ہو ویسا ہی قیدیوں کو پہنانا، اور جہاں تم رہتے ہو وہیں قیدیوں کو رکھنا۔ ابو عزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب قیدیوں میں سے تھا اور ایک صحابی کے گھر میں مجھے رکھا گیا تھا تو خدا کی قسم صحابی خود کھجور کھاتے تھے اور مجھے روٹیاں کھلاتے تھے، خود کھجور کھاتے تھے اور مجھے روٹیاں کھلاتے تھے۔ میں کبھی روٹیاں ان کی طرف کر بھی دوں تو وہ پھر وہ روٹیاں پلٹا کر میرے پاس دے دیتے تھے اور پھر خود کھجور کھا کر اپنی زندگی گزارا کرتے۔ نہ کوئی ٹارچر تھا، نہ کوئی تانا تھا، نہ کوئی زیادتی تھی، کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ ابو عزیز فرماتے ہیں لباس ایسا تھا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد ہم وہ لباس پہن کر لوگوں کے درمیان جانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، حضرت ابو عزیز کہتے ہیں میں بدر میں دشمنوں کی جانب سے تھا، لیکن میرے ساتھ جب مصطفیٰ کے صحابہ نے یہ سلوک کیا اور تعلیمات نبوی پر اس طریقے سے عمل کیا، میرا دل کھل گیا کہ سچے دین کے علاوہ کسی اور کی تعلیم نہیں ہو سکتی، اور میں نے کفر چھوڑا اور مصطفیٰ کا دامن تھام کر مسلمان ہو گیا۔
آپ اندازہ لگائیں، قیدی جب قید خانے سے نکلتا ہے تو قید خانے میں پہلے اپنے کپڑے منگواتا ہے تاکہ باہر نکلے تو اس لباس میں لوگ نہ دیکھیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ قیدیوں کو بھی ایسا لباس عطا کیا کہ باہر نکلنے کے بعد ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، بلکہ باہر نکل کے وہ آزادی کے ساتھ گھوم سکیں۔ یہ امن کے دائی کا کام ہے، یہ معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے والے کا کام ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا عظیم پہلو ہے۔ آپ ذرا سوچو، وہ صفوان ابن امیہ جنہوں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، عمیر کو لالچ دی، اس کی فیملی کی ذمہ داری لی، اور اس کے بعد عمیر جب صحابی رسول بن گئے، داخل اسلام ہو گئے، اور پھر صفوان کو جب پتا چلا کہ عمیر بھی مسلمان ہو گئے اور انہیں تشویش ہوئی کہ اب میری جان کی خیر نہیں، تو صفوان بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، جدہ چلے گئے مکہ سے، پھر یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ عمیر کو پتا چلا، عمیر حضور کے پاس حاضر ہوئے، سرکار صفوان اپنے قبیلے کا رئیس ہے اور مارا مارا بھاگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضور اسے امان عطا فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے فرمایا، عمیر میں نے صفوان کو امان عطا کی۔ اب صفوان کے پاس عمیر پہنچتے ہیں، صفوان چلو چلو حضور کے پاس۔ عرض کرتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ تو حضرت عمیر نے جو جواب دیا سنیے، فرماتے ہیں سنو، تم نے بہتوں کے دربار دیکھے ہوگے اور کردار دیکھے ہوگے، محمد جیسے کردار والا تمہیں کوئی دوسرا مل نہیں سکتا۔ آؤ میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں اس محمد عربی کی بارگاہ میں جو زبان دیتے ہیں تو کبھی پھرتے نہیں اور دشمنوں سے بھی پیار کیا کرتے ہیں۔ صفوان نے جب یہ سنا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہوئے، آئے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے امان دی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں صفوان میں نے تجھے امان دی ہے۔ امان دی ہے؟ کہا ٹھیک ہے مجھے 2 مہینے کی مہلت دو، ابھی بھی اسلام قبول نہیں کر رہے، 2 مہینے کی مہلت دو، سوچنے کا موقع دو۔ یہ کون؟ جان کا دشمن، قتل کے لیے جس نے سپاری دی تھی، بمبئی کی زبان میں یا یہاں کی زبان میں منصوبہ بنایا تھا، لیکن جب وہ بھی قبضے میں آ جاتا ہے، کنٹرول میں، چاہے تو پل بھر میں کام تمام کر دیں، لیکن حضور نے امان عطا فرمائی۔ اور پھر حیرت کی بات، امان تو عطا فرما دی لیکن پھر بھی وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 2 مہینے کی مہلت دو، تو قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر، فرمایا 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ 2 کی نہیں، کتنی؟ 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ اور 4 مہینے کے بعد صفوان جب آئے تو دل مصطفیٰ کی محبت سے لبریز ہو چکا تھا اور کہا دیکھے تو بہت ہم نے، محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا، سرکار اپنا غلام بنا لیجئے اور اسلام کی آغوش میں قدم رکھنے کا موقع عطا کیجئے۔ یہ ہے امن کے دائی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحشی جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہیں جائے پناہ نہیں ملتی۔ لوگوں نے کہا جاؤ، کافی دن گزر چکے ہیں، حضور کے پاس چلے جاؤ، بڑے امین ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ لو گے اور ان کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ گے تو سرکار تمہیں بھی امان عطا فرما دیں گے۔ حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر حضور سے عرض کرتے ہیں حضور مجھے آپ نے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہا وحشی جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کیا سرکار میرا وہ جرم بھی معاف ہے؟ قربان چاہیے۔
आका ने फरमाया, सुनो तुमने कलेमा पढ़ लिया है, बस इतनी सी गुजारिश है, ज्यादा मेरे सामने आया जाया न करना वरना मेरे चचा मुझे याद आते हैं। सरकार ने यह कहकर उन्हें भी अमान अता फरमा दी। लाओ दुनिया में ऐसा अमन का दाई और ऐसे अमन का निजाम कायम करने वाला, ये मेरे आका की जात है। इकरमा, हजरत इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु, कौन? अबू जहल के बेटे। वो अबू जहल जिसने राहों में कांटे बिछाने से लेकर पुष्ट पर ओजड़ी रखने तक में कोई कसर नहीं बाकी रखी थी। इतनी अजियतें पहुंचाने वाला, इतना सताने वाला, इतनी तकलीफें देने वाला, उसका बेटा जब मारा मारा भागा भागा फिर रहा था और हजरत इकरमा की बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी, तो हजरत इकरमा की बीवी हुजूर के पास आती है, अर्ज करती है, हुजूर मेरे शौहर के लिए आप अमान अता फरमा दें। सरकार ने फरमाया, जा मैंने अमान दे दी। कहा हुजूर कोई निशानी अता फरमा दें। सरकार ने निशानी भी अता फरमा दी। वो गई इकरमा के पास, वो यमन की तरफ जाने वाला था। कहा इकरमा चलो चलो, मैं मोहम्मद से तुम्हारे लिए अमान लेकर के आई हूं। उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, मैं अबू जहल का बेटा हूं और मैंने कोई कसर नहीं रखी, न मेरे बाप ने हुजूर को सताने में कोई कसर रखी है, क्या मेरे लिए भी अमान है? हजरत इकरमा की बीवी जवाब देती है, सुनो ये किसी और का दरबार नहीं, ये मोहम्मद का दरबार है। यहां माफी मिला करती है। अमन का पैगाम देने वाला, अमन का दाई मोहम्मद अरबी है। आओ आ जाओ उनकी बारगाह में। जब वो पहुंचे, सरकार मुझे आपने अमानता फरमाई है। हाँ इकरमा मैंने तुझे अमानता फरमाई है, कलेमा पढ़े और मुसलमान हो गए। साहब ये रसूल अबू लहब जिसकी मजम्मत के अंदर कुरान की पूरी सूरत नाजिल हुई और जिनके बेटों ने सरकार की बेटियों को तलाक दे दी, लेकिन आप जानते हैं अल्लाह अकबर, अबू लहब के दोनों बेटे उतबा और मुअत्तब, एक तो कुत्ते ने, एक को तो कुत्ते ने फाड़ खाया, लेकिन ये दोनों बेटे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भागे भागे फिर रहे थे कि हमारे बाप ने हुजूर को सताया, हम में से एक ने बेटी को इनको तलाक दिया, पता नहीं हमारा अंजाम क्या होगा। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू लहब के बेटे मारे मारे भागे भागे फिर रहे हैं, उन्हें अमानता कीजिए। सरकार ने फरमाया ठीक है, उन्हें भी अमान है, उन्हें भी अमान है। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उतबा और मुअत्तब जब दोनों आए, तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को लेकर मकाम मुल्तजम पर पहुंचे और वहां सरकार ने दुआ फरमाई और दुआ फरमाने के बाद आकाए करीम के चेहरे मुबारक पर तबस्सुम आया। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, हुजूर मुस्कुराने की वजह क्या है? सरकार ने फरमाया, ये चचा के दोनों बेटों के लिए मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरे मौला ने इनके हक में मेरी दुआ को कबूल फरमा ली, इसकी वजह से मैं मुस्कुरा रहा हूं। लाओ दुनिया में ऐसा अमन कायम करने वाला। अब मैंने ये वाकयात इसलिए आपके सामने अर्ज किए, जिसका सुलूक दुश्मनों के साथ ऐसा हो, दोस्तों के साथ कैसा होगा, अपनों के साथ कैसा होगा, बस्ती वालों के साथ कैसा होगा, मुल्क वालों के साथ कैसा होगा, रियाया के साथ कैसा होगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज भी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा घर अमन का गहवारा बन जाए, खुदा की कसम किसी तालीम को फौकियत मत दो, तादारे का कायनात की तालीम को अपने घरों में नाफिज करो, घर अमन का गहवारा बन जाएगा। बच्चों का हक अदा करो, बीवी का हक अदा करो, बहन का हक अदा करो, रिश्तेदारों का हक अदा करो, पड़ोसियों का हक अदा करो, मोहल्ले वालों का हक अदा करो, मुल्क के बाशिंदों का हक अदा करो। आप जहां भी जाएंगे आपकी जात दुनिया के लिए अमन वाली बन जाएगी। तो मौजूदा दौर में अगर खौफ की वादियों से निकलना है,
سے نکلنا ہے، پریشانیوں کے ماحول سے نکلنا ہے، غموں کے ماحول سے نکلنا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی ذات اور اس کی تعلیمات کافی ہے۔ ذات کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی تعلیمات کو اگر اپنا لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کو امن دینے نہیں آئے تھے، بلکہ رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہاں تک کہ حضور نے جانوروں کو بھی امان عطا فرما دی۔ ایک باغ میں حضور تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ رو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہی اونٹ کی ہچکیاں بند گئیں، چپ ہو گیا۔ اور پھر جب وہ چپ ہو گیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو طلب فرمایا اور پوچھا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ مالک نے کہا میرا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرا کر، اللہ سے ڈرا کر، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ اس سے کام زیادہ لیتا ہے، کھلاتا کم ہے۔ اللہ سے ڈر اور اونٹ پر مہربانی کر۔ جو رسول جانوروں کے لیے اتنی امان پیدا کرتے ہوں وہ انسانوں کے لیے کتنی امان دینے والے ہوں گے۔ تو میرے آقا سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، جو بھی ان سے قریب ہوگا دنیا میں بھی امن میں رہے گا اور آخرت میں بھی امن میں رہے گا۔